بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں 7ویں مرحلے میں ہے، اور اس 7ویں مرحلے کے اندر گفتگو علت غائی کے بیان میں تھی۔ فصل 8 8ویں فصل میں علت غائی کے بارے میں جو شبہات مطرح کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ شبہات کا جواب دیا، کیونکہ بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ بعض موارد میں علت غائی نہیں ہے، تو جواب دیا کہ کائنات کے اندر کوئی فاعل نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی علت غائی موجود ہے۔ البتہ بعض فاعل طبیعی ہے یعنی غیر علمی ہے، وہاں پر غایت ما ینتہی الیہ الحرکت ہے، اور بعض موارد میں فاعل بیچارہ اپنی غایت تک نہیں پہنچتا، اور بعض موارد میں غایت ہے لیکن غایت فکری نہیں ہے، تخیلی ہے، لہذا اصل غایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 8ویں فصل میں ذکر ہوا۔ 9ویں فصل کے اندر علت غائی کے بارے میں ایک اور بحث کو مطرح کرتے ہیں۔ وہ بحث شبہ اتفاق کے نام سے معروف ہے۔ علت غائی کے بارے میں یہ بحث شبہ اتفاق کے نام سے معروف ہے۔ مصنف اس شبہے کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ اصل شبہے کو بیان کرنے سے پہلے اتفاق کے مختلف معانی کو ذکر کرتے ہیں اور پھر مشخص کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کہاں ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ندرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ندرت یعنی ایک شے ہے جو بہت کم واقع ہوتی ہے، یعنی بہت کم ایسا ہے کہ ایسے ہوتا ہو۔ مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلے اور اچانک دروازے پر دیکھیں شیر کھڑا ہے، خوب یہ بہت ہی کم واقع ہوتا ہے، نادر کیسز ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے کیسز ایسے ہیں، بہت سارے وقائع اور روداد ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت کم واقع ہوتی ہیں، ان کو بھی ہمارے عرف میں نادر اور اتفاقی کہتے ہیں۔ آگا میں جا رہا تھا، فلاں دوست میرا جو 30 سال پہلے اس سے میرا تعلق ختم ہو گیا تھا، اچانک میں نے فلاں جگہ پر اس دوست کو دیکھا، تو اب یہاں پر آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اتفاقاً، اتفاقاً میری فلاں دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ اتفاق اس معنی میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتفاق اس معنی میں واقع ہوتا ہے۔ واقعاً ایسے وقائع رونما ہوتے ہیں جو نادر ہیں۔ اب کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعے اس حادثے کی کوئی علت نہیں ہے، نہ نہ نہ، واقعے کی علت بھی ہے، لیکن بذات خود یہ واقعہ، یہ روداد بہت کم واقع ہوتی ہے۔ خوب ایسے ہوتا ہے
واقعاً ایسے نادر قضایا امور ہر انسان کی زندگی میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس امر نادر کا کوئی سبب نہیں ہے، علت نہیں ہے، نہ۔ مثلا اچانک جو 30 سال کے بعد آپ فلاں جگہ پر اپنے دوست سے ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بابا میں اپنے ارادے اختیار کے ساتھ وہاں سے نکلا، میرا وہاں پر پہنچنا بھی اپنے ارادے اور اختیار کے تحت تھا، وہ جو فلاں دوست بھی اس جگہ پر آیا وہ بھی اپنے ارادے اور اختیار سے ہوا، درست ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس فلاں جگہ پر اس دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی، لہذا اس دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس معنی میں اتفاق، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقع ہوتا ہے، اور اس اتفاق کا کوئی منکر نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ اتفاق اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اتفاق یعنی علت فاعلی کا انکار، کہ فارسی میں کہتے ہیں صدفہ، یا عربی میں بھی کہتے ہیں صدفتان۔ صدفتان یعنی معلول علت فاعلی کے بغیر رونما ہو، فعل فاعل کے بغیر رونما ہو، مسبب سبب کے بغیر رونما ہو، حادث محدث کے بغیر رونما ہو، شیء ممکن واجب الوجود کے بغیر رونما ہو، کہ یہ ساری تعبیرات مختلف ہیں، مقصد ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اتفاق اس معنی میں کہ یعنی علت فاعلی کا انکار، ایک فعل آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کا اس کا کوئی فاعل نہیں ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اتفاق اس معنی میں محال ہے، کیونکہ اتفاق اس معنی میں یعنی اصل علیت کا انکار، کہ فعلاً ہمارے مد نظر یہ بھی نہیں ہے، اگرچہ اس فصل میں آخر میں اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے، لیکن ابھی جو ہم اتفاق کہتے ہیں اس اتفاق سے یہ والا معنی بھی مراد نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ اتفاق کہتے ہیں اس معنی میں یعنی جو فاعل کا فعل ہے اور اس فعل پر جو غایت مترتب ہوتی ہے، یعنی اس فاعل کے فعل کی جو غایت ہے، اس فعل میں اور غایت میں رابطہ ضروری، لزومی اور حتمی نہ ہو، یعنی ایک ایسی غایت ہے جو کبھی اس فعل پر مترتب ہوتی ہو اور کبھی اس فعل پر مترتب نہ ہوتی ہو۔ یعنی یہاں پر آپ اتفاق یعنی در حقیقت علت غائی کا انکار کریں، یعنی آپ کہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مورد میں ہر فعل پر غایت مترتب ہو۔ تیسری مرتبہ اتفاق اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہماری فصل میں بھی جو مورد بحث ہے ابتداءً یہی معنی ہے، یعنی یہاں پر جو ہم اتفاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ آیا اتفاق ممکن ہے یا محال ہے، اس سے مراد یہ تیسرا معنی ہے۔ خلاصہ کلام، اتفاق کے 3 معنی بیان کیے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ اتفاق یعنی ایک نادر کام، کبھی کبھار ہونے والا، بہت کم واقع ہونے والا، لیکن اس کی علت اپنی جگہ پر ہے، ہم نے کہا یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ کا اتفاق یعنی علت فاعلی کا انکار، ہم نے کہا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محال ہے۔ تیسری مرتبہ آپ کہتے ہیں اتفاق یعنی فاعل کے فعل اور اس کی غایت میں رابطہ ضروری نہ ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ فاعل کے فعل پر غایت مترتب ہو، ضروری نہیں ہے، غایت میں اور فعل میں رابطہ ضروری نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں علت غائی کا بعض موارد میں انکار کرنا۔ آغا آپ جو کہتے ہیں ہر فعل کی غایت ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اچھا، آتے ہیں، پس اب ہماری بحث اب کہاں پر
متمرکز ہے اس تیسرے مورد میں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فاعل کے فعل کی غایت ہو. فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری، الزامی، حتمی، لزومی نہیں پایا جاتا. مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے، ہمارے نظریے کے اعتبار سے یعنی حکماء کے نظریے کے اعتبار سے، جو حکماء ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ، اتفاق اس تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی محال ہے. نہیں ہو سکتا کہ فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری نہ ہو. نہ، تمام موارد میں فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض افراد آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ، حکماء اور فلاسفہ کی اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری ہو. نہ، ضروری نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں، ہمارے سامنے بھی رونما ہوتی ہیں. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. ایک مثال دیتے ہیں بخت، یعنی جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں لک. بھائی میرا لک تھا، میرا بخت تھا، بخت خوب. اور ایک مثال دیتے ہیں آپ کو بخت بد کی، کہ بد شانسی دی. دونوں کی مثال دیتے ہیں. مثال فرض کریں کہ آپ زمین کے اندر کنواں کھود رہے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ کنواں کھودنا. خوب آپ کنواں کھود رہے ہیں، زمین کے اندر جیسے ہی زمین کی کھدائی کر رہے ہیں، چلتے چلتے اچانک کیا دیکھا؟ یہاں پر تو ایک خزانہ پڑا ہوا ہے. اب آپ نے جو اس کنویں کو کھودنا شروع کیا تھا، مقصد آپ کا کوئی یہ خزانہ نہیں تھا، لیکن فرض کریں اچانک سے آپ کے سامنے خزانہ ظاہر ہو گیا. تو اب آپ ہمیں بتائیں، کنویں کھودنے میں اور خزانے کو حاصل کرنے میں آیا رابطہ ہے؟ ضروری رابطہ ہے. آیا ایسے ہے کہ جو بندہ بھی زمین کو کھودتا ہے، کنواں کھودتا ہے، تو آیا وہ ہمیشہ خزانے پر پہنچتا ہے؟ نہ. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو کنواں کھودنا تھا اور وہ جو خزانے کا حصول تھا، وہ خزانے کا حصول جو یہاں پر ہوا، ان دونوں کے اندر رابطہ ضروری نہیں ہے، الزامی نہیں ہے. بعض موارد میں ایسے ہوتا ہے، بعض موارد میں ایسے نہیں ہوتا. اور آپ کا بھی بہت سارے مقامات پر لک ہوتا ہے. ایک ایسی چیز جو آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کی مقصود نہیں ہوتی، لیکن وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا لک تھا، میرا شانس تھا، لہذا وہ چیز مجھے مل گئی. اب یہ واضح سی بات ہے کہ یہاں پر دیکھیں فعل، فاعل اور غایت میں کوئی رابطہ ضروری نہیں ہے، الزامی رابطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بخت بد والی صورت میں بھی ایسے ہوتا ہے. خوب فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، وہ کسی جنگل میں جاتا ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے، چھوٹا سا مکان بنا ہوا ہے. جب بھی تھک جاتا ہے اس مکان میں جا کر سو جاتا ہے. خوب اسی مرتبہ اپنے معمول کے مطابق وہ بندہ وہاں گیا اور اس گھر کے نیچے جا کر اس مکان کے اندر جا کر سو گیا. اچانک اوپر سے چھت گر گئی. خوب چھت گر گئی اور یہ بندہ مر گیا. اب مجھے بتائیں، یہ بندے کا اس گھر میں سونا اور چھت کا گرنا اور اس کا مر جانا، خوب آیا یہ دونوں فعل، فاعل اور جو غایت ہے، ان دونوں میں رابطہ ضروری ہے، الزامی رابطہ ہے؟ آیا واقعاً وہ بندہ اس گھر کے اندر سونے گیا تھا تاکہ میرے اوپر چھت گرے اور میں مر جاؤں؟ یہ تو اس نے قصد نہیں کیا تھا. یہاں پر اس کا ایک فعل ہے، اس گھر میں جانا اور اس کے اندر سونا،
اور ایک اس کی غایت ہے چھت کا گرنا اور اس کا مرنا. اب یہ تو اس نے قصد ہی نہیں کیا تھا, ارادہ ہی نہیں کیا تھا, اور ہمیشہ ایسے ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ایسے ہو بھی جاتا ہے. بس وہ جو غایت اور فعل ہے ان کے درمیان رابطہ الزامی اور ضروری نہیں ہے. اگر آپ روڈ سے گزر رہے تھے, خدا نخواستہ اچانک ایک گاڑی آئی اور اس نے آپ کو ٹکر مار دیا. خوب آپ ہر روز اس روڈ سے گزرتے تھے, خوب آپ کا روڈ سے گزرنا اور آپ کو گاڑی کا ٹکر مارنا, آپ کا زخمی ہونا, خوب ان کے درمیان کوئی رابطہ الزامی اور ضروری تو نہیں ہے. بس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہر فعل یعنی فاعل کا جو بھی فعل ہے اور جو اس کی غایت ہے اس کے اندر رابطہ ضروری اور الزامی ہے, نا وجداناً ہم دیکھتے ہیں دونوں میں کوئی رابطہ ضروری نہیں ہے, کوئی رابطہ الزامی نہیں ہے. کس نے کہا یہ؟ یہیں سے مرحوم علامہ ایک اور نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض حکما, مثلا عربی میں کہتے ہیں زیمکراتیس, یونان کے ایک فلسفی گزرے ہیں, یا ڈیموکریٹس, آج کل کی زبان میں شاید اس کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں. یونان کا ایک فلسفی گزرا ہے زیمکراتیس, عربی میں اس کا مترجمین نے جب ترجمہ کیا تو عربی میں اس کو پکارتے تھے زیمکراتیس. یہ آغا ڈیموکریٹس اور زیمکراتیس عالم مادہ اور عالم طبیعت کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے, خداوند متعال نے اس بے کران فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بنائے جن کو وہ ایٹم کہتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایٹمز اور ذرات بنائے. خدا نے فقط اتنا کام کیا اور بے کران فضا کے اندر ان چھوٹے چھوٹے ایٹمز کو کیا کر دیا, پھیلا دیا. اب کیا ہوا, کئی ہزار سال, ملین سال وہ ایٹمز اور ذرات اس فضا میں پھیلے ہوئے تھے, حرکت کر رہے تھے. اچانک آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے, ملے, تو ان ایٹمز اور جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کے ملنے سے مختلف چیزیں بنی, اور ان مختلف چیزوں سے یہ دنیا بن گئی. مثلا ایک جگہ پر وہ چھوٹے ذرات آپس میں جمع ہو گئے, نتیجے میں زمین وجود میں آ گئی. اگر ایک جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپس میں مل گئے, اچانک اتفاق سے پانی وجود میں آ گیا. کسی جگہ پر آپس میں جمع ہو گئے, ہوا وجود میں آ گئی. کسی جگہ پر آپس میں جمع ہو گئے, آگ وجود میں آ گئی. پھر یہ ہوا, پانی, مٹی, درست ہے, آگ, یہ عناصر آپس میں اچانک سے ملے اور ان سے آہستہ آہستہ مختلف چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئی. ایسے ہوا 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 پتہ نہیں کتنے ہزار سال, ملین سال گزرے, یہاں تک کہ یہ عالم دنیا بن گئے, یہ عالم طبیعت بنی, یہ مختلف چیزیں بنی. اس طریقے سے یعنی جیسے ہم نے کہا کہ فاعل کے فعل اور غایت میں رابطہ ضروری نہیں ہے, اتفاقی طور پر ہوا, تو یہ بھی آ کر آغا زیمکراتیس اور ڈیموکریٹس وہ بھی آ کر اس دنیا کی ایسے توجیہ کرتا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نا آغا اصل مدعا بھی غلط ہے, اور یہ آغا ڈیموکریٹس یعنی زیمکراتیس جو بات کر رہا ہے وہ بات بھی غلط ہے, کیونکہ علت غائی کا انکار آخر میں منجر ہوگا, اس کا اختتام ہوگا علت فاعلی کے انکار کی طرف. اگر آپ کسی بھی فاعل کے فعل کی علت غائی کو نفی کریں اور کہیں کہ ضروری نہیں ہے فاعل کے فعل میں علت غائی کا ہونا, غایت کا ہونا, تو خوب اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ آخر میں آ کر علت فاعلی کا انکار کریں گے. کہ علامہ کے اس جواب کو پڑھنے سے پہلے عبارت کے اس ٹکڑے کا میں تطبیق کروں, یہ ٹکڑا روشن ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بعد والی عبارت پڑھتا ہوں. الفصل التاسع, 9ویں فصل, فی نفی القول بالاتفاق. یہ جو قول بالاتفاق ہے, اتفاق کی جو بات کرتے ہیں اس کی نفی کے بیان میں. عرض ہوا کہ ادھر اتفاق سے کیا مراد ہے؟ اتفاق سے مراد ندرت نہیں ہے,
اتفاق سے مراد علت فاعلی کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اتفاق سے مراد یہ ہے کہ فاعل کے فعل اور اس کی غایت کے درمیان رابطہ ضروری نہیں ہے، یعنی علت غائی کا انکار۔ یہ اس معنی میں اتفاق ہے۔ یہاں پر خود معنی کر رہے ہیں اتفاق یعنی وَهُوَ انتفاء الرابطة بین ما يؤد غایة للافعال وبین العلل الفاعلیہ۔ اتفاق یعنی یہ کہ وہ شے جو افعال کے لیے غایت شمار کی جاتی ہے اس شے کے درمیان اور علل فاعلی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے۔ علل فاعلی اور جو افعال کی غایت ہے ان کے درمیان رابطے کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ نہ ان کے درمیان رابطہ ضروری اور الزامی نہیں ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے فاعل کا فعل ہو لیکن غایت نہ ہو، غایت اور فاعل کے فعل میں کوئی رابطہ ضروری اور الزامی نہیں ہے۔ اور ربما یظن، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ چہ بسا یہ گمان کیا جاتا ہے ان من الغایات المترتبۃ علی الافعال ما ہی غیر مقصودۃ لفاعلہ، بے تحقیق وہ غایات کہ جو افعال پر مترتب ہوتی ہیں ان میں سے کچھ غایات وہ ہیں کہ جو غیر مقصودۃ لفاعلہ، جو فاعل کے لیے مقصود نہیں ہوتی، ولا مرتبطۃ بہ، اور وہ غایات اصلاً اس فاعل کے ساتھ مربوط ہی نہیں ہے، ومثلوا لہ، اور اس بات کے لیے وہ مثال دیتے ہیں، مثلا دو طرح کی مثالیں، ومثلوا لہ بمن یحفر بئرا، اس بندے کی مثال دیتے ہیں کہ جو بندہ کنواں کھودتا ہے، لیصل الی الماء، تاکہ پانی حاصل کرے، پانی تک پہنچ سکے، فیعثر علی کنز، لیکن اچانک سے وہ خزانہ پیدا کر لیتا ہے، والعثور علی الکنز لیس غایۃ لحفر البئر مرتبطا بہ، فرماتے ہیں کہ خزانے کو حاصل کرنا حفر بئر کی غایت تو نہیں ہے، یعنی کنویں کو کھودنے کی غایت یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو خزانہ مل جائے، لیس غایۃ لحفر البئر ولیس مرتبطا بہ، اور یہ عثور علی الکنز مرتبط نہیں ہے بھی یعنی کنز کے ساتھ، عثور علی الکنز کے ساتھ یہ مرتبط نہیں ہے، یہ غایۃ لحفر البئر مرتبطا بہ، یہ دونوں خبر بعد از خبر ہیں لیسا کے لیے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الاتفاق، اس طرح کے اتفاق کو کہتے ہیں بختاً سعیداً، یعنی لک، آپ اپنی زبان میں اس کو لک کہتے ہیں، شان سے خوب۔ وَمَثَّلُوا لَهُ بِمَنْ يَحْفِرُ بِئْرًا، دوسری مثال، وَبِمَنْ يَأْوِي إِلَى بَيْتٍ، یہ اسی بِمَنْ يَحْفِرُ پر عطف ہو رہا ہے، اور مثال دیتے ہیں اس شخص کی جو ایک گھر کی طرف پناہ لیتا ہے، لیستظل، تاکہ اس سے سایہ حاصل کرے، یعنی اس کے سائے میں بیٹھے، فینادم علیہ، وہ بیت، وہ گھر اس پر منادم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، فیموت، اور یہ بندہ مر جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الاتفاق بَخْتًا شَقِيًّا، اس قسم کے اتفاق کو کہتے ہیں بخت شقی، بدبختی ہے، شان سے بد تھا۔ خوب ان مثالوں کے ذریعے سے آ کر انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ علت فاعلی اور غایت کے درمیان رابطہ ضروری نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں وَعَلَى ذَلِكَ، اور اسی بات پر کہ غایت اور فعل فاعل کے درمیان رابطہ ضروری نہیں ہے، اسی بات پر بنا بعض علماء الطبیعہ کینونۃ العالم، ان لوگوں نے اس عالم طبیعت کی کینونت اور وجود میں آنا اور اس کا پیدا ہونا اسی پر مبنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عالم طبیعت بھی ایسے ہی بنا ہے۔ فقال، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا وہ یزی مقراطیس، ڈیموکریٹس، فقال ان عالم الاجسام، یہ جو عالم اجسام ہے دنیا، مرکبتون، یہ آغا ترکیب یافتہ ہے، کس سے؟ من اجزاء
صغار، چھوٹے چھوٹے ذرات سے، ذریتن، ذریہ یعنی وہی ایٹم، چھوٹے چھوٹے ایٹم ہیں، مبثوثتن جو پھیلے ہوئے ہیں، پکش ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، فی خلاء غیر متناہن، ایک لامحدود فضا کے اندر چھوٹے چھوٹے ایٹم اور ذرات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ مانتے ہیں ہم لوگ کہ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو بنایا خدا نے تھا، لیکن اس لامحدود فضا کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کیا تھے؟ پھیلے ہوئے تھے۔ وَهِيَ دَائِمَةُ الْحَرَكَاتِ، اور یہ ہمیشہ حرکت میں ہوتے تھے۔ فَاتَّفَقَا، کہ اس فَاتَّفَقَا سے مراد یہ والا اتفاق جو تیسری معنی میں ابھی ہمارے مد نظر ہے۔ فَاتَّفَقَا، اتفاق ہوا کہ ان تصادمت جملۃ منہا، آغا ان اجزائے صغار میں سے بعض نے ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کیا، ٹکراؤ کیا، فاجتمعت، اس ٹکراؤ کی وجہ سے آپس میں جمع ہوئے، فکانت الاجسام، پھر اس اتفاقی ٹکراؤ کی وجہ سے آپس میں جمع ہوئے اور یہ عالم اجسام اور دنیا وجود میں آ گئی۔ فما صلح للبقاء بقیا، جو باقی رہ سکتا تھا وہ باقی رہا، وما لم يصلح لذلك، اور جو باقی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، فنا سریعا او بطیئا، اعلیٰ وہ جلدی میں فانی ہو گیا یا آہستہ آہستہ فانی ہو گیا۔ عالم طبیعت ایسے بنا۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض، مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے جواب دینے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس عالم کے اندر جو اشیاء کا وقوع ہے، جو اس عالم کے اندر چیزیں وجود میں آتی ہیں، وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ یا دائمی الوقوع ہے، یا اکثری الوقوع ہے، یا متساوی الوقوع ہے، یا اقلی الوقوع ہے۔ اچھا، دائمی الوقوع یعنی وہ شے جو ہمیشہ سے واقع ہوتی ہے، کبھی بھی تخلف نہیں کرتی۔ مثلا جب بھی آپ گندم کا بیج زمین کے حوالے کریں گے تو اسے گندم نکلے گی۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گندم کے بیج سے جو پیدا ہو جائے۔ اگر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا جو کا بیج آپ نے زمین کے حوالے کیا، اس جو سے چنے پیدا ہو جائے، نہ، جو سے جو پیدا ہوگا، گندم سے گندم پیدا ہوگی، ایسے نہیں ہوتا۔ خوب یہ کیا ہو گیا؟ دائمی الوقوع، یعنی جیسا بیج ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا۔ اچھا، یہ ہو گیا دائمی الوقوع۔ بعض امور ایسے ہیں کہ اکثری الوقوع ہے، اکثراً ایسے ہوتا ہے، غالباً ایسے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا۔ مثال، اس عالم کے اندر ہم دیکھتے ہیں اکثراً ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا بچہ جو بیٹا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ سالم ہوتا ہے، اس کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اکثراً ایسے ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کسی بچے کی 6 انگلیاں ہو جائیں، لیکن اکثری الوقوع یہ ہے کہ اس کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ خوب بعض امور ایسے ہیں جو اقلی الوقوع ہیں، اس کے بالکل برعکس۔ بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اقلی الوقوع۔ اچھا، بعض امور ایسے ہیں جو متساوی الوقوع ہیں، برابر ہے، مثلا انسان کا بیٹھنا اور اٹھنا، خوب یہ متساوی الوقوع ہے۔ تو بس یہ امور 4 حالتوں سے خالی نہیں، یا دائمی الوقوع ہے، یا اکثری الوقوع ہے، یا متساوی الوقوع ہے، یا اقلی الوقوع ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہر ایک امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر امور دائمی الوقوع ہوں، خوب وہ تو بالکل روشن ہے، وہاں پر فعل اور اس کی غایت میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ جب بھی یہ فاعل کا فعل رونما ہو، اس پر فلاں غایت مترتب ہوتی ہو، خوب یہ تو بالکل درست ہے، اس میں تو ہمیں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس دوام سے ضرورت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، درست ہے۔ خوب یہ تو مشکل نہیں ہے۔ آ جائے اکثری الوقوع میں، کہ یہاں پر کوئی بندہ آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی اگر غایت میں اور فعل فاعل میں ارتباط ہے تو پھر ہمیشہ کیوں نہیں ہوا؟
بعض موارد میں تخلف کیوں کرتا ہے؟ درست ہے، مان لیا کہ اکثر موارد میں ہے، لیکن بعض موارد میں تو تخلف کر رہا ہے، جہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ آپ اکثری الوقوع اور اقلی الوقوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعض موارد میں غایت نہیں ہوتی، لیکن اگر دقت کریں، اس امر کو دقیق طریقے سے دیکھیں تو یہ اکثری الوقوع بھی دائمی الوقوع کی طرف پلٹتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہے کہ یہ جو بچہ مثلا عام طور پر نارمل طریقے سے اس کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر مقتضی ہے کہ اس کی 5 انگلیاں ہوں، لیکن کبھی کبھار ایک معنی آ جاتا ہے، اس معنی کی وجہ سے کیا ہے، وہ اپنے اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو کہا تھا پہلے بھی، گزشتہ درسوں میں بھی عرض کیا تھا کہ عالم مادہ کے اندر کسی کسی جگہ پر تزاحم آ جاتا ہے۔ اگر وہ معنی نہ ہوتا، تزاحم نہ ہوتا، تو یہ اکثری الوقوع بھی دائمی الوقوع ہوتا۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، خوب انسان کے اندر جو قوہ مصورہ ہے، خوب اس قوہ مصورہ کا کام یہ ہے کہ جتنا مادہ ہوگا اس کی تصویر گری کرے گی۔ خوب نارمل طریقے سے وہ ایک مخصوص مقدار میں مادہ ہوتا ہے، اس مادے کو قوہ مصورہ تصویر کرتی ہے اور بچہ 5 انگلیوں والا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار تھوڑا بہت مادہ زائد موجود ہوتا ہے۔ خوب مادہ زائد ہوگا تو قوہ مصورہ کا کام تصویر کشی کرنا ہے۔ خوب اگر مادہ زائد آ گیا تو اس سے وہ قوہ مصورہ زائد حصہ بنا دے گی بدن کا۔ اگر مادہ زیادہ ہوگا تو دوسرا ہاتھ بنا لے گی، اگر مادہ چھوٹا سا ہوگا، تھوڑا سا ہوگا تو زیادہ تر انگلی بنا دے گی۔ تو یہاں پر آپ اکثری الوقوع اور اقلی الوقوع میں اگر دیکھیں نا، یہاں پر بھی در حقیقت دائمی الوقوع ہے۔ اگر اسی مورد میں قوہ مصورہ کو مادہ اتنا ہی ہو جتنے مادے سے اس نے ہاتھ اور انگلیاں بنانی ہے، اور کوئی معنی بھی نہ آ جائے، تو وہ فقط ہمیشہ 5 انگلیاں بنے گی۔ لیکن اگر مادہ زائد آ جائے گا تو 6ٹھی انگلی بھی بنے گی۔ پس اس معنی کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے آپ بات کو دیکھیں، اگر معنی نہیں ہوگا تو یہ اکثری الوقوع دائمی الوقوع ہے۔ اگر مادہ زائد نہیں ہوگا تو وہ ہمیشہ 5 انگلیاں بنے گی۔ 6 انگلیاں کب بنے گی؟ جب مادہ زائد ہوگا۔ اچھا، اب آ جائے، اگر مادہ زائد ہوگا، اگر ہمیشہ مادہ زائد ہوگا تو ہمیشہ 6 انگلیاں بنے گی۔ دقت کریں، یہ جس کو آپ اکثری الوقوع اور اقلی الوقوع کہہ رہے ہیں، وہاں پر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس معلول کو اپنی علت کی طرف نسبت نہیں دے رہے۔ معلول 5 انگلیوں والے، یہ جو 5 انگلیوں والا انسان ہے، یہ معلول ہے اس علت کا جہاں پر قوہ مصورہ کے سامنے مادہ زائد نہ ہو۔ خوب اگر قوہ مصورہ کے پاس مادہ زائد نہ ہو تو یہ دائمی ہے، ہمیشہ 5 انگلیاں بنے گی۔ لیکن جو آپ 6 انگلیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مادہ زائد ہو۔ خوب اگر مادہ زائد ہو تو ہمیشہ 6 انگلیاں بنے گی۔ دوسرے لفظوں میں آپ جو کہتے ہیں نا بعض امور اقلی ہے، اقلی الوقوع ہے، یا بعض امور اکثری الوقوع ہے، وہاں پر معلول کو آپ اپنی علت کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اگر معلول کو اپنی علت کی طرف منسوب کریں تو وہ جو آپ اقلی الوقوع یا اکثری الوقوع یا متساوی الوقوع سمجھ رہے ہیں، وہاں پر بھی ہمیشہ دائمی الوقوع ہے۔ اگر 6 انگلیاں، یہ جو آپ اقلی الوقوع ہے، اس کی علت یہ ہے کہ جب قوہ مصورہ کے سامنے مادہ زائد ہو، یہ اس قسم کی کنڈیشن، اس قسم کے شرائط ہو، تو ہمیشہ اس کی 6 انگلیاں بنیں گی۔ خوب، بس یہ جتنے بھی امور ہیں، چاہے آپ ان کو اقلی الوقوع کہیں، اکثری الوقوع کہیں، متساوی الوقوع کہیں، اگر ان کو آپ اپنی علت کی طرف منسوب کریں گے تو وہاں پر وہ دائمی الوقوع ہے۔ اچھا، بس جہاں پر بھی فعل کو آپ اپنے
فعل کو اپنی غایت کی طرف منسوب کریں گے، جو اس کی اپنی غایت ہے، فعل کو اپنے شرائط کے ساتھ مد نظر رکھیں گے، اس کی جو غایت ہے وہ قطعاً اس پر مترتب ہوگی۔ لہذا یہ بھی جو مثالیں آپ دے رہے تھے نا، ان مثالوں پر بھی آپ دقت کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ کنواں کھودا اور اچانک سے خزانہ میرے سامنے آ گیا۔ اب کنواں کھودنے میں اور خزانے کے حصول میں تو ہمیشہ نہیں ہے رابطہ، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اشتباہ کر رہے ہو۔ یہ جو کنواں کھودتے وقت آپ کو خزانہ مل رہا ہے، پتہ ہے اس کی علت کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ یعنی آپ جب بھی ایسی زمین کو کھودیں کہ جس زمین کے نیچے خزانہ ہے تو ہمیشہ آپ کو خزانہ ملے گا۔ یہ خزانے کا ملنا معلول ہے اس بات کا کہ ایسی زمین کھودی جائے جس زمین کے نیچے خزانہ ہے، لیکن آپ نے اس کو منسوب کہاں کر دیا؟ مطلق کنویں کے کھودنے کی طرف۔ اب یہ آپ کا اشتباہ ہے کہ آپ ایک معلول کو ایک دوسرے سبب کی طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ اس معلول کو اپنے سبب کی طرف منسوب نہیں کریں۔ اگر آپ معلول کو اپنے سبب کی طرف منسوب کریں تو قطعاً ہمیشہ کارن یہی نتیجہ نکلے گا۔ دوسرے لفظوں میں آغا جیسے مرحوم حاجی بھی کہتے ہیں یقول الاتفاق جاہل السبب۔ اصل مشکل یہ ہے کہ بندہ وہ اتفاق کی بات یہاں پر کرتا ہے اور علت غائی اور فاعل کے فعل کے اندر رابطہ ضروری کا انکار کرتا ہے، جو علت حقیقی سے ناآشنا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو زمین ہے اس زمین کے نیچے مثلا خزانہ پوشیدہ ہے۔ خب اگر اس کو پتہ ہوتا تو اس کے لیے آپ کہتے کہ اتفاق نہیں تھا۔ بس یہاں پر ایسے نہیں ہے کہ اس کے کنویں کھودنے میں اور اس خزانے کے ملنے میں کوئی ارتباط نہیں ہے، نہ حتماً ارتباط ہے۔ اگر ایسی زمین کو کھودا جائے جس کے نیچے خزانہ پوشیدہ ہے تو جب بھی آپ کھودیں گے حتماً آپ اس خزانے تک پہنچیں گے۔ یا وہ بندہ کہ جو اس ویران جگہ پر گیا اور اس گھر کے نیچے جا کر سو گیا تو وہاں پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے گھر کے نیچے سوئیں جس کی چھت گرنے والی ہو تو ہمیشہ وہی گرے گی، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا تو پس در حقیقت یہاں پر بھی اگر اس فعل کو اپنے سبب کی طرف منسوب کریں تو قطعاً اس کی یہ غایت نکلے گی، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام، یہاں پر بھی فعل اور غایت میں دائمی رابطہ ہے۔ افعال جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ سے دائمی الوقوع ہے، اکثری الوقوع یا اقلی الوقوع یا متساوی الوقوع نہیں ہوتے۔ ہم ان کو اکثری الوقوع یا اقلی الوقوع اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اصل علت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جب دائمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوام سے ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اس غایت کا انکار کریں کہ جو دائمی ہے تو خوب پھر آپ کو علت فاعلی کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ خوب علت فاعلی میں بھی کیا ہے؟ ہمیشہ سے دوامان فعل فاعل پر متوقف ہوتا ہے۔ خوب اگر دوام آپ علت غائی میں دوام کے ہوتے ہوئے علت غائی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو علت فاعلی کا بھی انکار کرنا چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھیں، والحق ان لا اتفاق فی الوجود۔ شبہ ایسے تو ہے لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ عالم وجود میں، عالم ہستی میں اتفاق نہیں ہے۔ وَلْنُقَدِّمَ لِتَوْضِيحِ ذَلِكَ مُقَدِّمَةً۔ اگر اس مطلب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ مقدمہ یہ ہے کہ ان الامور الکائنۃ، یہ جو امور واقع ہونے والے ہیں، یمکن ان تتصور علی وجوہ اربعہ، ان کو 4 صورتوں میں آپ فرض کر سکتے ہیں، 4 صورتوں میں آپ ان کی تصویر کر سکتے ہیں۔ منہا ما ہوا دائمی الوجود، بعض امور ایسے ہیں جو دائمی الوجود ہیں۔ ومنہا ما ہوا اکثری الوجود، اور بعض امور ایسے ہیں جو اکثری الوجود ہیں۔ ومنہا ما یحصل بالتساوی، اگر بعض امور ایسے ہیں جو مساوات رکھتے ہیں، کا قیام زید و قعودہ، مثلا زید کا اٹھنا اور بیٹھنا مساوی ہے۔
وَمِنْهَا مَا يَحْصُلُ نَادِرًا وَعَلَى الْأَقَلِّ، اور بعض امور ایسے ہیں کہ جو نادراً اور بہت کم واقع ہوتے ہیں، كَوُجُودِ الْإِصْبَعِ الزَّائِدِ فِي الْإِنسان، جیسے مثلا ایک بندے کی 6 انگلیاں. وَالْأَمْرُ الْأَكْثَرِيُّ الْوُجُودُ يُفَارِقُ الدَّائِمِيَّ الْوُجُودَ بِوُجُودٍ مُعَارِضٍ يُعَارِضُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ. آغا جو امر اکثری الوجود ہے وہ دائمی الوجود سے جدا ہوتا ہے اس معنی کی وجہ سے کہ جو معنی آ کر اس کے ساتھ بعض مواقع پر معارضہ کرتا ہے. کعدد اصابع الید، جس طریقے سے مثلا ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان کا عدد. فإنها 5 علی الاغلب، اغلب غالباً 5 ہے. وربما اصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے قوہ مصورہ ایک مادہ زائد کو پا لیتی ہے کہ جس مادہ زائد میں صلاحیت ہے کہ اس کے لیے اس کے ذریعے سے ایک اور انگلی کو بنایا جائے. تو قوہ مصورہ کا کام ہی یہی ہے، اور مگر مادہ زائد مل گیا انگلی کی مقدار میں تو وہ بنا لیتی ہے. فصورتا اصبعان، پھر اس مادہ زائد کو ایک اور انگلی بنا دیتی ہے. ومن ہونا یعلم، یہاں سے معلوم ہوا ان کون الاصابع 5 مشروط بعدم مادۃ زائدۃ. آغا 5 انگلیاں در حقیقت مشروط ہیں اس بات کے ساتھ کہ مادہ زائد نہیں ہونا چاہیے. جب بھی مادہ زائد نہیں ہوگا تو قوہ مصورہ 5 انگلیاں بنائے گی. وَأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذَا الشَّرْطِ دَائِمِيُّ الْوُجُودِ لَا أَكْثَرِيُّ، امر اس شرط کے ساتھ کہ اگر مادہ زائد نہ ہو تو ہمیشہ 5 انگلیاں ہوں گی. یہ جو امر ہے اس شرط کے ساتھ دائمی الوجود ہے، اکثری الوجود نہیں ہے. اور پھر ادھر سے اقلی الوجود کو اگر آپ ہمیشہ معارض کے ساتھ دیکھیں، وَأَنَّ الْأَقَلِّيَ الْوُجُودَ مَا اشْتِرَاطِ الْمُعَارِضِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا دَائِمِيُّ الْوُجُود. آغا وہ جو اقلی الوجود ہے اگر اس معارض مذکور کو یعنی مادہ زائد کو اگر اس کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے کہ جب بھی مادہ زائد ہو، خوب اگر اس کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ہمیشہ دائمی الوجود ہوگا. جب بھی مادہ زائد اصبع اور انگلی کی مقدار میں ہوگا تو ہمیشہ قوہ مصورہ سے انگلی بنائے گی. لا اقلی ہو، پس وہ بھی اقلی نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ الْأَكْثَرِيُّ وَالْأَقَلِّيُّ دَائِمِيَّيْنِ، خوب جب ہم نے کہا کہ بابا در حقیقت اقلی اور اکثری بھی دائمی ہے لیکن ان کو اپنے سبب کی نسبت سے دیکھو. فالامر فی المساوی ظاہر، پھر امر مساوی میں تو امر بالکل روشن ہے. جب اقلی الوقوع کو بھی اپنی علت سے ملاحظہ کرو گے تو دائمی ہے، تو مساوی بھی ایسے ہی ہے. مساوی میں بھی ہر ایک کو اپنی علت کے ساتھ ملاحظہ کرو گے تو وہ کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی علت کے ساتھ نہیں دیکھتے بلکہ اس کو ایک وسیع دائرے میں دیکھتے ہیں، لہذا پھر کہتے ہیں اقلی الوجود، اکثری الوجود، متساوی الوجود. اس کو اپنے محدودے اور دائرے میں دیکھیں. خلاصہ کلام، فالامور کلها دائمیۃ الوجود، پس امور جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے دائمی الوجود ہے. جاریۃ علی نظام ثابت، جو چل رہے ہیں ایک ثابت نظام کے مطابق. لا یختلف ولا یتخلف، کہ ایسا نظام کہ جس میں اختلاف نہیں ہوتا، کبھی یہ ہو کبھی وہ ہو، نہ ایسے نہیں ہے. ولا یتخلف، اور کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ معلول ہو مثلا اس کی غایت اس پر مترتب نہ ہو، نہ ایسے نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر جب سارے امور غایت کے اعتبار سے نظام مند ہیں، دائمی الوجود ہے، خوب جب اس طریقے سے ہے، پس فَلَوْ فُرِضَ أَمْرٌ كَمَالِيٌّ مُتَرَتَّبٌ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ تَرَتُّبًا دَائِمِيًّا کہ لا يختلف ولا يتخلف، حکم العقل حکما ضروریا فطریا بوجود رابطۃ وجودیۃ بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل. اچھا،
جب اس طریقے سے ہے کہ بابا فرض کیا جائے کہ ایک امر کمالی کے جو فعل فاعل پر مترتب ہوتا ہے اور اس کا ترتب بھی دائمی ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، کبھی اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جب ایسے ہے تو ہماری عقل حکم کرتی ہے ایک ایسا حکم جو بدیہی ہے، فطری ہے۔ کیسا حکم کرتی ہے؟ حکم کرتی ہے کہ ایک رابطہ وجودی اس امر کمالی کے درمیان اور اس فعل فاعل کے درمیان ایک قطعی اور ضروری رابطہ پایا جاتا ہے۔ خب اگر قطعی اور یقینی رابطہ نہیں ہوتا تو یہ دوام کس وجہ سے، ہمیشگی کس وجہ سے ہے؟ خوب رابطتاً وہ ایسا رابطہ ہے کہ تقتضی بنوع من الاتحاد الوجودی بینہما کہ ینتہی الی قصد الفاعل لفعلہ، ایک ایسا رابطہ کہ جو اقتضا کرتا ہے کہ ایک طرح کا اتحاد وجودی اس فعل اور غایت کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بہت دقیق مطلب ہے کہ انشاءاللہ قوت و فعل کے بعد میں اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ جو کمال ہے اور وہ جو شے ہے اس کمال پر پہنچتی ہے، ان کے درمیان ایک وجودی ارتباط ہے کہ یہ فعل اس کمال کی طرف پہنچتا ہے، ایک طرح کا اتحاد ہے کہ اس کی وضاحت میں نے عرض کیا کہ قوے و فعل کے مرحلے میں ذکر کریں گے۔ ایک ایسا رابطہ جو اقتضا کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی فعل اور اس کمال امر کمالی کے درمیان ایک طرح کا اتحاد وجودی پایا جاتا ہے کہ ینتہی الی قصد الفاعل لفعلہ، کہ فاعل کا جو قصد اور ارادہ ہے اس فعل سے وہ بھی یہی ہے کہ اسی کی جانب پہنچے، وَهَذَا هُوَ الْغَایَةُ، اور یہی غایت ہے۔ اچھا، پس غایت میں اور فعل فاعل میں ایک لازمی اور ضروری ارتباط پایا جاتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں وَلَوْ جَازَ لَنَا أَن نَرْتَابَ فِي ارتباط غایات الافعال بفوائلها ما ذکر من دوام الترتب جاز لنا ان نرتاب فی ارتباط الافعال بفوائلها، کہ بہرحال یہ نقطہ عرض تو کیا ہے لیکن چلے اس کو پھر کل انشاءاللہ ذکر کروں گا، وقت زیادہ گزر گیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین۔